ہم امتی ہیں، اگر ہم ہی رسول کو نہیں پہچانیں گے تو کون رسول کو پہچانے گا؟ ہمارا کام تو دوسروں کو انٹروڈیوس کرانا ہے اپنے رسول سے. اگر ہم خود ہی نہیں پہچانتے ہیں تو ہم کیسے لوگوں سے کیسے انٹروڈیوس کرائیں گے اپنے رسول کو؟ اگر کوئی پوچھے گی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہچاننا ہے، کیونکہ ہم امتی ہیں بھائی. امتی ہی اگر رسول کو نہ پہچانے تو کیا کافر رسول کو پہچانے گا؟ قرآن مجید میں تو یہ کافروں کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ رسول کو نہیں پہچانتے. اللہ نے فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کہ کیا یہ اپنے رسول کو نہیں جانتے اس لیے انکار کر رہے ہیں؟ جو انکار کر رہا ہے اس کی یہ صفت ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے. وہ جان لیتا تو وہ انکار نہیں کرتا. تو ہاں الحمدللہ انکار کرنے والے نہیں ہیں نا، ہم تو اقرار کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم نہیں جانتے اپنے رسول کو؟ اللہ کے نبی کی سیرت زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے الحمدللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ زندگی کے ہر پہلو میں الحمدللہ ہے نا. ایک اچھا عبادت گزار مسلمان کیسے بننا ہے؟ رسول اللہ کو دیکھو. ایک عابد کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے. ایک اچھے شوہر کے لیے بھی رسول اللہ کی زندگی اسوہ ہے. ایک اچھے دوست کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی کی زندگی اسوہ ہے. ایک اچھے استاذ کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے. ایک اچھے پڑوسی کی حیثیت سے اسوہ ہیں. ایک اچھے باپ کی حیثیت سے اسوہ ہیں. ایک اچھے بیٹے کی حیثیت سے اسوہ ہیں. ایک استاذ کی حیثیت سے اسوہ ہیں. ایک شاگرد کی حیثیت سے اسوہ ہیں. ایک مسجد کے امام کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثالی نمونہ ہے. ایک عدالت کے قاضی اور جج کے لیے بھی رسول اللہ کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے. ایک حاکم کے لیے جس کو ملک سنبھالنا ہو اس کو بھی رسول اللہ کی سیرت سے روشنی مل جائے گی. ایک سپہ سالار کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے. یہ کتنی ڈائیورسٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ دیکھیں آپ کی سیرت میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، دین اسلام کا پیروکار بنایا. اللہ نے مسلمان بنایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. بھائی اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم مسلمان ہوتے، لیکن کسی دوسرے رسول کی امتی بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ اسلام اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. اللہ کے رسول سے جو پہلے انبیاء اور مرسلین آئے ان کا بھی دین اسلام ہی تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو مسلمان بناتا، لیکن کسی دوسرے رسول کو امتی بھی بنا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈبل احسان کیا ہے، مسلمان بھی بنایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں میں سب سے افضل ہیں، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے. اور ہمارے لیے الحمدللہ بڑے شرف کی بات ہے کہ اس خیر امت کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حصہ بنایا ہے. الحمدللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کی اولاد کا سردار مانتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کا امام مانتے ہیں، نبیوں کا امام مانتے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سب سے بڑی شفاعت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ مانتے ہیں الحمدللہ. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ مانتے ہیں.
پر سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں. مانتے تو بہت ہیں، جانتے کتنا ہے؟ ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہم کو اللہ کے نبی کی سیرت پر کوئی مختصر سی کتاب پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. باتیں ہم بڑی کرتے ہیں الحمدللہ، باتیں تو ہم جان دینے کی کرتے ہیں کہ ہم نبی پر جان دینے کو تیار ہیں. نبی پر جان دینے کو تیار ہیں پر نبی کو جاننے کو نہیں تیار ہیں. جان دینے کی باتیں کرنے والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تم نبی پر جان دینے کی بات کر رہے ہو، کیا ایسے تمہارے نبی کے اندر خصوصیت ہے کہ تم جان دینے کو تیار ہو؟ ذرا سا کھڑے ہو کر کے 5 منٹ انٹروڈیوس کراؤ اپنے رسول کو. تم جان دینے کی بات کر رہے ہو تو کیوں جان دینے کو تیار ہو؟ کیا تمہارے نبی کے اندر ایسا کمال ہے؟ کون سے ان کی صفات ہیں؟ کیا ان کی کوالٹیز ہیں؟ کون سی خصوصیات ہے کہ تم جان ہی دینے کو تیار ہو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں؟ کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کا انٹروڈکشن پیش کر سکتے ہیں؟ 5% ہوں گے؟ ہاں، کیا ہم میں سے 5؟ اچھا عام مسلمانوں کو چھوڑیں، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کسی مجلس میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے اور آپ سے کہا جائے بھی رسول سے بڑی محبت کرتے ہو، آپ تو جان دینے کو تیار ہو، ذرا 5 منٹ تعارف کراؤ اپنے رسول کا. کیا آپ 5 منٹ کھڑے ہو کر کے اپنے رسول کا تعارف پیش کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے بیشتر لوگ اگر ان کا یہ امتحان لیا جائے تو وہ فیل ہو جائیں گے. ابھی شیخ نے بتایا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہے ہم پر. رسول اللہ کی جو محبت ہے وہ علی وجہ البصیرہ ہے، بصیرت اور وزڈم کی بنیاد پر ہے. ہماری جو رسول اللہ سے محبت ہے وہ محبت علم، حکمت اور نالج کی بنیاد پر ہونی چاہیے. ہم رسول اللہ سے صرف اس لیے محبت نہیں کرتے کہ جیسے کوئی کافر ہے تو اس کا ایک مذہبی رہنما ہے تو وہ اپنے مذہبی رہنما سے محبت کرتا ہے، ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو ہمارے مذہبی رہنما رسول اللہ ہیں تو ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت صرف عصبیت کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، یہ حکمت کی بنیاد پر بھی ہونی چاہیے. ہم اس لیے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ کو جانتے ہیں، ہے نا؟ اور جو جتنا رسول اللہ کو جانے گا اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی. ورنہ تو بھائی دنیا میں ہر مذہب کا ماننے والا اپنے معبود سے یا اپنے مذہبی رہنما سے محبت کرتا ہی ہے، کیسا بھی ہو اس کا مذہبی رہنما. بہت پاکھنڈی قسم کے بابا لوگوں کے بھی مرید ہوتے ہیں اور ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. تو کیا ہماری محبت بھی رسول اللہ سے اسی ٹائپ کی ہے؟ نہیں نا. ہماری محبت اسباب کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم ایسے ہی، ہماری محبت اندھی نہیں ہے الحمدللہ، اور نہ اندھی ہونی چاہیے کہ اندھی محبت ہے بس. نہیں، ہم کیونکہ سب لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ چہتوں سے اور اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی اپنے رسول سے محبت کروں گا. اندھی محبت اللہ تعالیٰ کو نہیں مطلوب ہے، اور یہ اندھی محبت بہت وقتی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے شیخ نے جو فرمایا نا کہ ہمارے یہاں محبت کے ساتھ اطاعت کیوں نہیں ہے، کیونکہ محبت ہی بیس لیس ہے، کوئی بیس نہیں ہے محبت کا. بس یہ کہ بھائی سب لوگ تو اپنے اپنے معبودوں سے اور اپنے مذہبی رہنماؤں سے اور اپنے مذہب کی بڑی شخصیتوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. یہ عصبیت والی محبت نہیں ہونی چاہیے، یہ بصیرت والی محبت ہونی چاہیے، وزڈم والی محبت ہونی چاہیے، وزڈم پر بیس ہونی چاہیے، نالج پر بیس ہونی چاہیے کہ بھائی ہم اپنے رسول سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رسول کی شخصیت ایسی ہے کہ ان سے محبت کی جائے. وہ پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ ان کو جانیں گے تو ان کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے. وہ کمالات آپ کے اندر موجود ہیں کہ ان کو جاننے والے ان پر جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے. جو جانتا تھا وہ اپنی جان نچھاور کرتا تھا ہمارے رسول پر. آج کا جو ہمارا یہ پروگرام ہے اور جو میرا موضوع ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رسول کو پہچانیں. بھائی یہ بہت ضروری چیز ہے نا. ہم امتی ہیں، اگر ہم ہی رسول کو نہیں پہچانیں گے تو کون رسول کو پہچانے گا؟ ہمارا کام تو دوسروں کو انٹروڈیوس کرانا ہے اپنے رسول سے. اگر ہم خود ہی نہیں پہچانتے ہیں تو ہم کیسے لوگوں سے کیسے انٹروڈیوس کرائیں گے اپنے رسول کو؟ اگر کوئی پوچھے گی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہچاننا ہے، کیونکہ ہم امتی ہیں بھائی. امتی ہی اگر رسول کو نہ پہچانے تو کیا کافر رسول کو پہچانے گا؟
قرآن مجید میں تو یہ کافروں کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ رسول کو نہیں پہچانتے. اللہ نے فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کہ کیا یہ اپنے رسول کو نہیں جانتے اس لیے انکار کر رہے ہیں؟ جو انکار کر رہا ہے اس کی یہ صفت ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے. وہ جان لیتا تو وہ انکار نہیں کرتا. تو ہاں الحمدللہ انکار کرنے والے نہیں ہیں نا، ہم تو اقرار کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم نہیں جانتے اپنے رسول کو؟ واللہ اگر کسی بیٹے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اپنے باپ کو نہیں پہچانتا ہے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ بیٹا ہو کر کے باپ کو نہیں پہچانتا. آپ یہ بتائیں بیٹے کا جو باپ سے رشتہ ہے وہ زیادہ اہم ہے یا امتی کا جو رسول سے رشتہ ہے وہ زیادہ اہم ہے؟ کون سا رشتہ زیادہ اہم ہے؟ ہاں امتی کا اپنے رسول سے. بیٹے کا جو باپ سے رشتہ ہے وہ تو دنیا تک محدود ہے نا. قیامت کے دن یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. ہاں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جو مجرم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالنے کے بجائے میرے بچے کو جہنم میں ڈال دیں. وہاں وہ رشتے ختم ہو جائیں گے. لیکن امتی کا اپنے نبی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا. ابھی شیخ نے حدیث سنائی نا کہ اللہ کے رسول نے اپنی دعا بچا کر کے رکھی ہے، اور وہ کب مانگیں گے اللہ کے رسول؟ اپنی امت والوں کے لیے مانگیں گے کل قیامت کے دن. اگر بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانتا ہے تو ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ بیٹا ہو کر کے باپ کو نہیں پہچانتا. ہم امتی ہو کر کے اپنے رسول کو نہیں پہچانتے. بہت افسوس کی بات ہے یہ. تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا پروگرام ہے خصوصی طور پہ اور یہ جو موضوع ہے اس میں ہم مختصراً اپنے رسول کا تعارف جاننے کی کوشش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ 3 سطحوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے. ایک تو ہے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تاریخ. اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے اور اللہ کے نبی کی بعثت تک کا مرحلہ، پھر بعثت کے بعد مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، آپ کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. یہ کیا ہے؟ ایک ٹائم لائن ہے اللہ کے نبی کی زندگی کی. سیرت کا ایک موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ. پہلی سطح پر تو یہ جاننا ضروری ہے. تو لیکن یہ ہمارے درس کا موضوع نہیں ہے. سیرت بنیادی طور پہ بیان کرنا یہ آج ہمارے درس کا موضوع نہیں ہے. دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاننا ضروری ہے وہ ہے اللہ کے نبی کی شخصیت، اللہ کے نبی کی پرسنالٹی، اللہ کے نبی کے اوصاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، سماج کے مختلف طبقوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، اللہ کے نبی کے اخلاق. یہ انشاءاللہ تعالی آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے. ایک تیسری چیز ہے وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شبہات، الگ الگ جو اعتراضات اللہ کے نبی کی شخصیت پر ہوتے ہیں اس کے جوابات. یہ تینوں سطحوں پر اللہ کے نبی کی سیرت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ بھائی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں کہ نہیں انشاءاللہ تعالی. بھائی ایک سپاہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تھے جنہوں نے جو فزیکل جنگیں ہو رہی تھیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اپنی جان کی بازی لگا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. حضرت طلحہ کی طرح سینہ تان کر کے غزوہ احد میں کھڑے ہو گئے، نہری دون نہری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے، جب تک یہ چھلی نہ ہو جائے میں کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا. اب وہ جو شرف تھا فزیکل جنگوں میں نبی کے دفاع کا وہ تو بھائی صحابہ کو مل گیا، وہ خوش نصیب لوگ تھے، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک سعادت تھی جو چند ہی لوگوں کے ہاتھ میں آئی. پر ایک جنگ آج بھی رسول اللہ کے خلاف لڑی جا رہی ہے، ایک انٹیلیکچول جنگ، ایک انٹیلیکچول وار، ایک فکری جنگ، ایک علمی جنگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلسل مغربی دنیا سے آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہیں. بڑے بڑے تھنک ٹینک جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کی شبیہ کو داغدار کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. کارٹون بنائے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے. یوٹیوب پر کئی ایک خبیث قسم کے لوگ صبح شام دن رات لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کسی طرح سے داغدار کیا جائے. کچھ سالوں تک ہم لوگوں نے ڈیبیٹ کی ہے ایسے لوگوں سے، تو تعجب ہوتا تھا کہ کہاں سیرت کی دور کی کوئی کتاب جو شاید بھی نہیں ہوئی،
وہ اٹھا کر کے کوئی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نکال کے لا کر کے نبی کی شخصیت کو مطلب تعجب ہوتا تھا کہ مسلمان رسول اللہ کو جاننے کے لیے اتنی محنت نہیں کر رہا ہے جتنا کافی رسول اللہ کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے. وہ کہاں سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کر کے اور اس کا کوئی ایک واقعہ نقل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی امیج کو خراب کرنے کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل کارٹون بن رہے ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں. ہم کو غصہ بھی آتا ہے اور غصہ آنا بھی چاہیے، غصہ آنا ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اس غصے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ٹرینیں جلا دینے سے، بس جلا دینے سے، روڈ بلاک کر دینے سے، پتلے پھاڑ دینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا حق ادا ہوگا؟ نہیں نا. نبی کا دفاع کرنا ہے تو نبی کی سیرت، آپ کی شخصیت کو جاننا پڑے گا. یہ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے رسول کو پہچانیں اور دنیا کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا سکیں، اللہ کے نبی کو انٹروڈیوس کرا سکیں. تو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارادہ یہ ہے کہ 30 خصوصیات اور صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی خصوصیت تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی شخصیت کے سارے کمالات میں سب سے بڑا کمال آپ کا رسول ہونا ہے. کسی آدمی نے اگر اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانا، پھر سب کچھ مان لیا، تو اس کی نجات قیامت میں ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے نا. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کو ایک ریولوشنری پرسنالٹی کی حیثیت سے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا. اللہ کے نبی بہت بڑے دنیا کی انقلابی شخصیت تھے، مان لیا آپ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ بہت با اخلاق انسان تھے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ نے مان لیا کہ اللہ کے نبی ایک زبردست قسم کے پولیٹیکل لیڈر تھے. سب مان لیا آپ نے اللہ کے نبی کو. لیکن اگر اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانا، رسول نہیں مانا، تو پھر قیامت کے دن آپ کی نجات نہیں ہونے والی. اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کو اصلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ہے. آپ تھے ایک ریولوشنری شخصیت تھے، ایک پولیٹیکل لیڈر تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، کمالات سب اپنی جگہ پر ثابت ہیں اور موجود ہیں. لیکن سارے کمالات میں سب سے بڑا کمال کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ سب سے پہلے ماننا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں مسلمان مفکرین میں جو بدھی جیوی ہیں، انٹیلیکچوئلس، ان میں ایک طبقہ لبرل ٹائپ کا ایسا ہے جو اللہ کے نبی کو ایسے پورٹری کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے، ایک ریولوشنری شخصیت تھے، مہاتما گاندھی کی طرح، چے گویرا کی طرح، نیلسن منڈیلا کی طرح. اس حیثیت سے اللہ کے نبی کا تعارف کراتا ہے. تو اللہ کے نبی پولیٹیکل لیڈر تھے، ایک سیاسی قائد تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا مختلف میدانوں میں، اس میں سے ایک سیاست کا بھی میدان تھا. لیکن جب تک آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا جو ڈیوائن ایسپیکٹ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا روحانی پہلو ہے، جب تک اس کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ کا تسلیم کرنا کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں فائدہ پہنچانے والا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں نا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے کچھ سالوں میں یہ اللہ کے نبی کی شخصیت کو اس حیثیت سے پیش کرنے کی بہت کوشش ہوتی ہے. لیکن بھائی اللہ کے نبی اپنی سارے کمالات کے ساتھ سب سے بڑا کمال جو اللہ کے نبی کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول تھے. جو انقلاب اللہ کے نبی نے برپا کیا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. غیب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی ہے نا. جو جنگ اللہ کے نبی نے جیتی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ، بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کا کمال شامل تھا، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے. تو اللہ کے نبی کی لیڈرشپ تو تھی، لیکن صرف اللہ کی لیڈرشپ نہیں تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی تعاون تھا. یہ جو علم غیب سے تعلق رکھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پہلو ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے اللہ کے نبی کی مدد فرمائی. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کی پلاننگ بن گئی، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو خبردار کیا کہ اب آپ کو مکہ چھوڑ دینا ہے. بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے،
ایسے اسباب مہیا کی اللہ تعالیٰ نے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ملا. احد میں، خندق میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ایک صحابی نے غلطی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا اور ایک خاتون لے کر کے جا رہی تھی. بذریعے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا کہ آپ کا راز لے کر کے خاتون مکہ کی طرف جا رہی ہے. اللہ کے رسول نے حضرت زبیر اور حضرت علی کو بھیجا. یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ہے نا بذریعے وہی، یہ اللہ کے نبی کی شخصیت کا سب سے بڑا کمال ہے. اس کو اگنور کر کے اللہ کے نبی کو آپ نے اگر مان لیا، ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر مان لیا، اللہ کے نبی کو بہت بااخلاق مان لیا، اللہ کے نبی کو بہت خوبصورت مان لیا، بیوی سے، بچوں سے، غلاموں سے بہت اچھی سلوک کرنے والا سب مان لیا، اگر رسول نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا. تو یہ ہمیشہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا سب سے بڑا کمال، اور جس کمال کو ماننے پر ہماری آخرت کی نجات منحصر ہے، وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے. سب سے بڑا کمال یہ ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا ذکر اس طرح سے نہ کریں کہ ہم کسی دنیاوی لیڈر کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے، پر یہ کسی دنیا کے لیڈر کا بیان، کی شخصیت کا بیان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا بیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا بیان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو دنیا میں منتخب کر کے بھیجا تھا، اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا. تو یہ سب سے بڑا کمال ہے اللہ کے رسول کا. اللہ کے رسول کی شخصیت کا دوسرا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے اہتمام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو محفوظ رکھنے کے اسباب فراہم کیے، دنیا میں کسی کی شخصیت کو ویسا محفوظ نہیں کیا گیا. آپ کی جو سیرت ہے اس کی جیسی حفاظت ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کو ویسا محفوظ کیا گیا ہو جیسا رسول اللہ کی زندگی کو محفوظ کیا گیا. کیونکہ آپ کی سیرت صرف سیرت نہیں ہے، آپ کی سیرت ہمارے دین کا حصہ ہے. آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کا کچھ کہنا، ایون آپ کا خاموش رہنا بھی ہمارا دین ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں تو بھی دین ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں کہیں خاموش رہنا بھی ہمارا دین، اس سے بھی استدلال ہوتا ہے، حدیث تقریری جس کو کہا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا الحمدللہ محفوظ کی ہے. نبی کی سیرت کا ایک ایک پہلو اللہ کے رب العالمین نے محفوظ کیا ہے. آپ کے عقائد محفوظ ہیں بھائی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے نا. آپ کا قول، آپ کا فعل، یہ قرآن کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لی ہے، تو قرآن کی حفاظت، اس کے الفاظ کی بھی حفاظت ہے، اور اس کے معنی کی حفاظت کرنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت کا بھی محفوظ ہونا ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لفظ کی تو حفاظت کی، نبی کی سیرت کی بھی حفاظت کی، جو سیرت قرآن کی تفسیر ہے. حضرت عائشہ نے کہا نا کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ اللہ کے نبی کے اخلاق قرآن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ایک جیتا جاگتا نمونہ تھے. تو اللہ کے نبی کے عقائد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خاص صحابہ کرام کو پیدا ہی کیا تھا تاکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کر لیں. آپ اس لیے حدیثوں میں دیکھیں نا، تعجب ہوتا ہے کہ کتنی باریکی کے ساتھ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا نوٹ کرتے تھے. ہاں، آج الحمدللہ یہ ہم پر صحابہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ ہم اپنے رسول کو جانتے. اگر صحابہ کو آپ بیچ سے نکال دیں تو ہم اپنے رسول کو نہیں جانتے. صحابہ امت اور نبی کے درمیان کا پل ہے، وہ پل اگر ٹوٹ جائے تو امت اپنے نبی سے محروم ہو جائے گی. آج جتنا بھی ہم اپنے نبی کو جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ صحابہ کے ذریعے سے جانتے ہیں. بھائی الحمدللہ ہم پورے شعور کے ساتھ، خاص طور پہ ہم اہل حدیث پورے شعور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھی ہے نا. مقلد کا مسئلہ دوسرا ہے. مقلدی شعور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ میں جیسی نماز پڑھ رہا ہوں میرے امام نے ویسی نماز پڑھی ہے نا. وہ اپنے امام کیا، ان کے پاس اپنی امام والا شعور ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ہم اس شعور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے امام نے ایسی نماز پڑھی. اور ہمارا امام کون ہے؟ اہل حدیث کا امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ جو نماز کی ایک ایک سنتیں ہیں کیسے پتہ چلی ہم کو؟ صحابہ کے ذریعے سے نا. اللہ کے نبی ایسے رفع الیدین کرتے تھے، ایک ایک رفع الیدین کا طریقہ، ہاتھ کیسے باندھتے تھے، رکوع میں کیسے جاتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، تشہد میں تورک میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، انگلی کیسے ہلاتے تھے، سلام یوں پھیرتے تھے، ہر کیفیت، عبادتیں، روزہ ایسے رکھتے تھے، صدقہ خیرات ایسے کرتے تھے. اللہ کے نبی نے حج ایسے کیا، ایک ایک منسک اللہ کے نبی کا محفوظ ہے الحمدللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے نبی کے الگ الگ لوگوں کے ساتھ معاملات، ہے نا، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ محفوظ کی ہے. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ معاملات جن کا ڈائریکٹ تعلق ہماری دینداری سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی محفوظ کیے. ہاں، یعنی صحابہ کو آپ دیکھیں کتنی باریکی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. عام آدمی تو یہ بھی نوٹ کر دے گا نا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. صحابہ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کی کیفیت بھی بیان کر دی. کہا فرفع یدیہ حتی یری بیاض ابطیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ایسے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ کے نبی کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی. اللہ کے نبی کبھی ہنسے تو صحابہ نے صرف اتنا نہیں بتایا اللہ کے نبی ہنسے، ہنسنے کی کیفیت بھی بیان کر دی. کہا فتبسم فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، اللہ کے نبی ایسا ہنسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں دکھنے لگی. حضرت عائشہ فرماتی رسول اللہ کبھی ایسا نہیں ہنستے تھے کہ آپ کا حلق دکھے. ہنسنے کی کیفیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو خراٹے کی آواز آتی تھی، وہ بھی صحابہ نے بیان کر دی. اللہ کے نبی مسواک کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے منہ سے کیسی آواز نکلتی تھی یہ بھی بیان کر دی. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے تو اللہ کے نبی کے منہ سے آ آ کی آواز آتی تھی. مسواک کے وقت کیسی آواز آتی تھی یہ بھی بیان کر دی. حضرت انس نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے سر اور داڑھی کے سفید بال گنے آخری عمر میں. اگر ہم کو نہیں پتا تو ہماری دینداری پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، پر یہ رسول اللہ سے محبت تھی صحابہ کی. داڑھی کے بال کتنے سفید ہوئے تھے تو انہوں نے بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 17-18 بال صرف داڑھی کے سفید ہوئے تھے آخری عمر میں. 20 سے زیادہ بال اللہ کے نبی کے سفید نہیں ہوئے. داڑھی اور سر کے سفید بال گن. اللہ کے نبی کپڑے ایسے پہنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپلیں ایسی پہنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا طریقہ یہ تھا، اللہ کے نبی اس طرح سے بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی اس طرح سے کھاتے تھے، یوں پانی پیتے تھے، حتیٰ کہ بیت الخلاء کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو اپنی جگہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جڑی ہوئی چیزوں تک کی تفصیلات منقول ہو گئی. یعنی آپ حدیثوں کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ باب ملتا ہے باب نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں سے متعلق باب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی جوتیاں پہنتے تھے نا، اس کی بھی تفصیلات آپ کو حدیثوں میں مل جائے گی. 8-10 حدیثیں آپ کو ملیں گی. جیسے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتیاں تھیں لہو قیبالان، اس کے 2 فیتے تھے. نبی کی جوتیوں کے یہ میں ایک فیتا اس طرف بیچ والی انگلی کے دائیں طرف، ایک بائیں طرف لے کر کے اللہ کے نبی پیچھے کی طرف باندھ لیتے تھے. اللہ کے نبی کی جوتیاں معقبہ تھیں. معقبہ کا مطلب پیچھے کی طرف سے ایک اٹھان تھی تاکہ اللہ کے نبی کا پیر باہر نہ جائے. اللہ کے نبی کی جوتیاں ملسنہ تھیں. حدیث میں آتا ہے ملسنہ کا مطلب آگے سے گول تھیں. اللہ کے نبی کی جوتیاں مخصرہ تھیں. حدیث میں آتا ہے مخصرہ یعنی آگے سے چوڑی تھیں، پیچھے سے چوڑی تھیں، بیچ سے پتلی تھیں. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جوتیاں آگے سے 7 انگلیوں کے برابر چوڑی تھیں، پیچھے سے 6 انگلیوں کے برابر چوڑی تھیں اور بیچ سے 5 انگلیوں کے برابر چوڑی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں گائے کے چمڑے سے بنی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو بہت پالش کر دیا گیا تھا تو اس پہ بال کا اثر باقی نہیں بچا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی 2 تہیں تھیں. یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی کی جوتیوں کے بارے میں بھی الحمدللہ ہم کو پتہ ہے. اتنی باریکی سے دنیا کی کسی شخصیت کی زندگی کو محفوظ نہیں کیا گیا جتنی باریکی سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو محفوظ کیا گیا. ایون اچھا دیکھو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے کافی انتظامات ہیں، تو جو ہمارے زمانے کے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کے بارے میں انسان بہت کچھ جانتا ہے. لیکن یہ جو دنیا کی شخصیتیں ہوتی ہیں نا، ان کی آپ پبلک لائف کو تو جانتے ہیں،
ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا ہے نا، یہ گھر میں کیسے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلک لائف کو بھی محفوظ کیا اور پرائیویٹ لائف کو بھی محفوظ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صرف اپنی پبلک لائف میں ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، اللہ کے نبی اپنی پبلک لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں اور اللہ کے نبی اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلک لائف کو بھی محفوظ کیا اور پرائیویٹ لائف کو کیسے محفوظ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے باقاعدہ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر اللہ کے نبی کی شخصیت کیسی تھی اس کو روایت کیا. انشاءاللہ بھی آگے میں بتاؤں گا. گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، گھر کے اندرونی شخصیت بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لی. تو اتنی حفاظت جو اللہ کے نبی کی دنیا میں، ایک پورا جو علم حدیث ہمارا ہے وہ علم حدیث کا ایک پورا فن، بلکہ یہ سائنس کے اندر بہت ساری سائنسز ہیں. علم حدیث میں علم الرجال ہے اور اس کے بعد علم فقہ الحدیث ہے، اس کی اپنی بہت ساری شاخیں ہیں. یہ پورا جو فن ہے علم حدیث کے نام پر، ذہین ترین لوگ ہر دور میں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے پیچھے کپا دی ہیں، یہ پورا فن یہ ایجاد ہی کس لیے کیا گیا؟ رسول اللہ کی سیرت کو مستند طریقے سے محفوظ کرنے کے لیے. ذہین ترین لوگ ہر دور میں اپنی ذہانت لگاتے رہے تاکہ رسول اللہ کی زندگی کا ایک اللہ کے نبی کی زندگی کا پوائنٹ محفوظ ہے. تو یہ بھی رسول اللہ کا بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کا جو انتظام اللہ نے کیا نا، دنیا میں آپ کو کوئی شخصیت ایسی نہیں ملے گی جس کی زندگی کو ایسا محفوظ کیا گیا. یہ ہمارے لیے الحمدللہ فخر کی بات ہے. یہ بہت سارے جاہل لوگ جو ہے آج مسلمانوں میں نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اتنی پرائیویٹ باتیں رسول اللہ کے بارے میں کیسے بتا سکتی ہیں؟ ہاں کہ بھائی حالت حیض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، یا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، بوسہ لیا اللہ کے بعض بیویوں کا تو انہوں نے بیان کر دیا. یہ جاہل لوگ ہیں. یہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دیا ہے قرآن کے اندر. اللہ نے فرمایا لستن کاہدی من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. دوسری عورتوں کو یہی منع کیا گیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جو اندرونی معاملات ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ ہے نا. اپنے گھر کے اندر جو آپ کی شخصیت ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ ہے. تو ازواج مطہرات کو تو انکریج کیا گیا کہ تم کو یہ اللہ کے نبی کی لائف کا جو یہ پہلو ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ وہ اس سے ہمارا دینی مسئلے جڑے ہوئے ہیں نبی کی بیویوں کے ساتھ جو اللہ کے نبی کے معاملات تھے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک بہت بڑا کمال ہے. نبی کی شخصیت کا ایک تیسرا بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ڈائیورسٹی، تنوع بہت ہے. دنیا میں آپ بہت بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھیں گے. کوئی بڑی شخصیت ہے جو بہت بڑی پولیٹیکلی ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے، اس حیثیت سے وہ بہت معروف ہے. کوئی شخصیت کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑا مذہبی رہنما ہے، اس حیثیت سے بہت معروف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں دینی اور دنیاوی دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روحانی شخصیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا، عبادتوں میں اللہ تعالیٰ نے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی. لیکن ایک روحانی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی راہب ٹائپ انسان نہیں تھے جس نے دنیا اور سماج سے کاٹ کر اپنے آپ کو زندگی گزاری ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوشل انسان تھے. تو اللہ کے نبی کی شخصیت کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے یہ بھی اللہ کے نبی کی شخصیت میں آپ کو ملے گا، اور بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے یعنی سماج سے آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ بھی آپ کو اللہ کے نبی کی شخصیت میں ملے گا. اللہ کے نبی ایک متقی، پرہیزگار، عبادت گزار انسان بھی تھے اور ایک بہت ہی سوشل انسان بھی تھے. کیونکہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، جوگی بنا نہیں ہے نا کہ جس کو دیندار ہونا ہے وہ جنگلوں میں چلا جائے، گوتم بدھ کی طرح سنیاس لے کر کے سماج اور معاشرے سے خود کو کاٹ لے. ہمارے دین میں الحمدللہ رہبانیت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کی سیرت زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے الحمدللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ زندگی کے ہر پہلو میں الحمدللہ ہے نا. ایک اچھا عبادت گزار مسلمان کیسے بننا ہے، رسول اللہ کو دیکھو. ایک عابد کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے.
ایک اچھے شوہر کے لیے بھی رسول اللہ کی زندگی اسوہ ہے، ایک اچھے دوست کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی کی زندگی اسوہ ہے، ایک اچھے استاذ کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، ایک اچھے پڑوسی کی حیثیت سے اسوہ ہیں، ایک اچھے باپ کی حیثیت سے اسوہ ہیں، ایک اچھے بیٹے کی حیثیت سے اسوہ ہیں، ایک استاذ کی حیثیت سے اسوہ ہیں، ایک شاگرد کی حیثیت سے اسوہ ہیں، ایک مسجد کے امام کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثالی نمونہ ہے، ایک عدالت کے قاضی اور جج کے لیے بھی رسول اللہ کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، ایک حاکم کے لیے جس کو ملک سنبھالنا ہو اس کو بھی رسول اللہ کی سیرت سے روشنی مل جائے گی، ایک سپہ سالار کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے۔ یہ کتنی ڈائیورسٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ دیکھیں آپ کی سیرت میں۔ ہاں، آپ ایک اچھے امام بھی ہیں مسجد کے، آپ ایک اچھے حاکم بھی ہیں، آپ ایک اچھے قاضی بھی ہیں، آپ ایک اچھے دوست بھی ہیں، اچھے شوہر بھی ہیں، اچھے بھائی بھی ہیں، اچھے استاذ بھی ہیں، اچھے شاگرد بھی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے اچھے عبادت گزار بندے بھی ہیں۔ مطلب اللہ کے نبی کی سیرت میں تنوع، ڈائیورسٹی، اللہ کے نبی کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ہر پہلو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ بہت ڈائیورسٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کمالات کا مجموعہ ہیں۔ آپ دنیا کی کوئی بھی انقلابی شخصیت کو اٹھا لیں، آپ کو اتنی مطلب رنگا رنگ سیرت آپ کو نہیں ملے گی کہ مطلب بڑے لوگ گزرے بہت سارے، بعض مرتبہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہونے کی حیثیت سے اس کا ایک بڑا انقلابی کام ہے، لیکن وہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر ہی ہے، اس کی پرسنل لائف ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، پرسنل لائف اس کی بہت خراب ہے۔ کہ کوئی آدمی روحانی اعتبار سے اس نے کوئی تعلیمات بہت ساری دی ہیں، لیکن اس کی کوئی سوشل لائف ہی نہیں، جیسے حضرت عیسیٰ، یا پھر کسی کی ہے تو محفوظ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نہیں محفوظ ہے، کرسچن یہ تک نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کب ہوئی تھی۔ یعنی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں جو مصنفین ہیں اس کے، انہوں نے لکھا کہ جتنی معلومات حضرت عیسیٰ کے بارے میں دستیاب ہیں، اگر وہ ساری جمع کر لی جائیں تو ہم حضرت عیسیٰ کے صرف 20 دنوں کے بارے میں جانتے ہیں زندگی کے، کہ 20 دن انہوں نے کیسے گزارے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ڈائیورسٹی، تنوع، بہت سارے اللہ کے نبی کی سیرت کے پہلو ہیں۔ جی آپ کچھ بھی ہوں، کسی پروفیشن سے وابستہ ہوں، زندگی کے کسی مرحلے میں ہوں، آپ اگر تلاش کریں گے آپ کو نبی کی سیرت میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رہنمائی ملے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ چراغ بجھا ہوگا تو اس سے روشنی نہیں حاصل کر سکتے نا، تو صرف چراغ نہیں کہا، کیا کہا؟ سراجم منیرا، آپ روشن چراغ ہیں۔ تو جہاں آپ کو زندگی میں اندھیرا محسوس ہونا، آپ سیرت اٹھائیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روشنی ملے گی وہاں پر، جس بھی حیثیت سے، جو بھی آپ کی زندگی کا مرحلہ ہو۔ یہ سیرت کا بہت بڑا کمال ہے، آپ کے جیسے قرآن میں آپ کے ہر مسئلے کا حل ملتا ہے نا، آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل ملے گا۔ کوئی آپ امپلائی ہیں تو، آپ لیڈر ہیں تو، آپ امام ہیں تو، آپ مصلی ہیں، آپ کسی عدالت سے وابستہ ہیں، کسی ریاست سے وابستہ ہیں، آپ سیاست کے میدان میں ہیں، ہر مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک روشن چراغ کی طرح ہے، جو ہم کو انگلی پکڑ کر کے سیدھے راستے پر چلاتی ہے۔ الحمدللہ یہ بھی اللہ کے نبی کی سیرت کا ایک نمونہ ہے۔ کتنا ہو گیا بھائی؟ 3۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چوتھا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ آپ دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ بہت بڑا مقام ہے یہ، اللہ کے نبی سے زیادہ افضل اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی چہیتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں آپ آدم کی اولاد کے سردار ہیں، آخرت میں اللہ کے نبی نے فرمایا حمد کا جو جھنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقوم مقاما یرغب الخلائق الی حتی ابراہیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقوم مقاما، میں قیامت کے دن اس مقام پر ہوں گا، یرغب الخلائق الی حتی ابراہیم، یرغب الخلق الی حتی ابراہیم، کہ پوری اللہ تعالیٰ کی مخلوق
میری طرف راغب ہوگی، مجھ کو دیکھ رہی ہوگی، حتیٰ ابراہیم، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بند ہو گیا یہ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آدم اور آدم سے لے کر کے تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اتنا بڑا مقام ہے آخرت میں، دنیا میں اتنا بڑا مقام ہے. فیصلہ ہو جائے گا جب جنت کا، کتنا بڑا مقام اللہ کے رسول کا ہوگا. جنت کا جو سب سے بلند ترین مقام ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا نام ہے اس مقام کا؟ وسیلہ ہے نا. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وسیلہ عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا سب سے اونچا مقام، اس سے اونچا پھر کوئی مقام نہیں. جنت جو ہے نا وہ پیرامڈ کی طرح ہے، سمجھیے آپ. جتنا نیچے مقام ہے اس میں لوگ زیادہ ہیں، اور جیسے جیسے جنت کا لیول بڑھتا جاتا ہے اس میں لوگ کیا ہوتے جائیں گے؟ کم ہوتے جائیں گے. جتنا اونچا مقام اتنے افراد کم ہوتے جائیں گے. یہاں تک کہ جنت کا جو سب سے ٹاپ کا مقام ہے وہ صرف ایک انسان کے لیے. ہاں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. وہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ وسیلہ. ہاں، تو جو ہائرارکی ہے جنت کی نا، اس میں سب ٹاپ پہ صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے وہ وسیلہ. اور وہ کس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ یہ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، اللہ تعالیٰ کتنا اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. تو اس مقام کی عظمت کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دیکھو دنیا کیا ہے. دنیا ایسی چیز ہے کہ یہاں تو دنیا میں ہم کو نہیں پتا کون کس درجے کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اکبر مدفوع بالابواب، کہ بہت سارے لوگ ہیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ کیا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے. ہاں، مدفوع بالابواب، لوگ ان کو اپنے دروازے پہ کھڑا نہیں کرتے. لیکن اللہ کیا ان کا مقام کتنا بلند ہے. لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ قسم کھا لے اللہ پر نا، اللہ ان کے قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، وہ بات پوری کر دیتا ہے جس پر انہوں نے قسم کھائی. اتنا بڑا مقام ہوتا ہے اللہ کے. اصلی مقام دنیا میں واضح نہیں ہوتا ہے. دنیا تو فتنے کی جگہ ہے. فتنہ یہی ہے کہ کسی کو بہت شہرت مل گئی اور اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور کوئی گمنام ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اس کا مقام ہے. اصلی مقام جو رسول اللہ کا ہے وہ تو قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ قیامت میں ابراہیم علیہ السلام جیسا رسول بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بہت بڑا کمال ہے. اچھا، اتنا بڑا کمال ہونے کے باوجود، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع انتہا درجے کا تھا. اللہ کے نبی کی انکساری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس پر فخر نہیں کیا. عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری. کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے نہیں لیتے تھے. دیکھیے، میں نے مقام کی بلندی کی بات اس لیے کی نا کہ جب آدمی کا مقام بلند ہوتا ہے تب اس کے تواضع کا اصلی امتحان ہوتا ہے. تواضع سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ ہیوملٹی. تواضع کو کیا بولتے ہیں؟ ہمبلنس. ہاں، ہمبلنس یا ہیوملٹی بھی بولتے ہیں شاید نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مقام بلند نہیں ہے وہ اگر متواضع ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے نا. بھائی ایک آدمی کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کیا گھمنڈ دکھائے گا. جو آدمی کچھ نہیں ہے وہ اگر فخر کرے تب تو اور زیادہ اس کے لیے جو ہے شرمندگی کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کیسے شیخ، عائل متکبر مستکبر، کہ جو آدمی فقیر ہے پھر بھی گھمنڈ کر رہا ہے پھر تو ڈبل اس کے لیے مصیبت ہے کہ کچھ ہے بھی نہیں. جیسے ہمارے آج کل لڑکے ہوتے ہیں نا، دن بھر میں 100 روپیہ بھی نہیں کماتے اور انسٹاگرام کھول کر کے دیکھو تو ایٹیٹیوڈ ایسا لگتا ہے، ایٹیٹیوڈ والی ویڈیو ایسا لگتا ہے کہ یہ چلیں گے تو زمین پھٹ جائے گی. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیں کس درجے کا ہے، خصوصیات اور مرتبہ دیکھیں کس درجے کی ہے، اور اللہ کے نبی کا ہمبلنس دیکھیں، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ. اللہ کے نبی کی تواضع کی اتنی مثالیں کہ تواضع پر ایک تقریر ہو سکتی ہے. بہت لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہنے والے، اور بہت مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ اپنا اس طرح کا کوئی مقام نہ رکھیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں. ہمبلنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا نا، یعنی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور بیٹھا، اجنبی تھا، بیٹھا تو اس کے کندھے کانپنے لگے ڈر کے مارے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ فجعل ترعد فرائسہ، ایک آدمی آیا اور اس کے ڈر کے مارے اس کے کندھے کانپنے لگے. تو رسول اللہ نے فرمایا حفین علیہ، کہ ڈرو مت،
جو ہے نرم پڑ جاؤ. میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں تو انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید, میں تو ایک ایسی عورت کا لڑکا ہوں جو مکہ میں سوکھا گوشت کھاتی تھی. قدید کہتے ہیں ایسے گوشت کو جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ گوشت کاٹ کر کے اس کو دھوپ میں سکھا لیا جاتا تھا. یعنی میں کوئی بہت بڑا بادشاہ نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کر رہے ہیں کہ میں کوئی بہت بڑا بادشاہ نہیں ہوں کہ تم اتنا ڈر سے تھر تھر کانپ رہے ہو. میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جس کو کھانے کے لیے تازہ گوشت بھی ہمیشہ میسر نہیں آتا تھا, وہ سوکھا گوشت دھوپ میں سکھا کر کے کھاتی تھی. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, کوئی گھمنڈ نہیں, کوئی غرور نہیں. ہمارے یہاں آدمی چھوٹا سا کوئی مقام اور مرتبہ پا جاتا ہے, پھولا نہیں سماتا ہے. لوگوں سے سلام کرنا بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. تھوڑا سا اگر مال دولت زیادہ ہو گئی ہے, میں نے اکثر عام طور پہ دیکھا ہے کہ بھائی گیٹ کیپر ہے تو جو صاحب آئیں گے تو یہ سلام نہیں کریں گے گیٹ کیپر, بلکہ سلام کرتا نہیں, گیٹ کیپر سلام مارتا ہے. ہاں, اور وہ جواب بھی نہیں دیتا ہے بندہ, وہ بھی منڈی ہلاتا ہے. کسی ویٹر کو یا کسی گیٹ کیپر کو یا کسی چھوٹے بچے کو سلام کرنا بعض مرتبہ اپنی شان کے خلاف, ہم کو لگتا ہے ہمارا مقام بڑا ہے, ہم کیوں آگے بڑھ کے سلام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب یہ تھا کہ اللہ کے نبی بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو اللہ کے نبی سلام کرتے تھے. چھوٹے بچوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمبل اور اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت ابو ذر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس بین ظہری اصحابہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھکا ہوتا تھا صحابہ کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے. فیجیء الغریب فلا یدری ایہم ہوا حتی یسأل, تو جو اجنبی آدمی آتا تھا وہ اس مجلس میں پہچان ہی نہیں پاتا تھا کہ اللہ کے رسول کون ہے, کس سے میں سوال کروں, کوئی بات کرنی ہو, کوئی سوال کرنا ہو. عام مجلس میں جیسے سارے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اللہ کے رسول بھی ویسے بیٹھے ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصی نشست نہیں ہوتی تھی. اب پرانے زمانے میں تو ہر بڑا آدمی جو ہے نا وہ اس کا اپنا تخت ہوتا تھا, بادشاہوں کے تو بڑے بڑے تخت ہوتے تھے, پر نبی نے اپنے لیے کوئی اسپیشل ارینجمنٹ نہیں کیا تھا کہ سیٹنگ کا کہ میں کوئی الگ سے بیٹھوں گا. تو ہوتا یہ تھا مسلسل کہ لوگ آتے تھے اور پہچان نہیں پاتے تھے کہ کس سے سوال کرنا ہے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا, فطلبنا الی رسول اللہ ان نجعل له مجلسا حتی یعرفہ الغریب, تو ہم نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا, اللہ کے نبی سے تقاضا کیا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے ایک مجلس بنا دیتے ہیں تاکہ کوئی اجنبی آدمی آئے تو آپ کو پہچان سکے کہ آپ ہیں, آپ ہی سے بات کرنا ہے, آپ سے مسئلہ حل کرنا ہے, آپ سے کوئی سوال کرنا ہے, آپ سے کوئی مطالبہ کرنا ہے. تو جب تک کہ یہ مسئلہ نہیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی اسپیشل سیٹنگ تک کا انتظام نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے اور حج کے سارے مناسک ادا کیے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سقایہ کے پاس جہاں پانی پلایا جا رہا تھا وہاں آئے اور کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. تو لوگوں نے کہا ان ھذا یحوضہ الناس لکن ناتیک بہ من البیت, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پبلک کے پانی پینے کی جگہ ہے, سارے لوگ آ کر کے یہاں پانی پیتے ہیں, آپ یہاں سے کیوں پانی پی رہے ہیں, ہم آپ کو گھر سے اسپیشل پانی لے کر کے آتے ہیں. ہاں, صحابہ کرام نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل تھوڑا ٹریٹمنٹ دیں, یہ سب تو عام لوگ یہاں پر پانی پیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حاجۃ لی فیہ, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اسقونی مما یشرب منہ الناس, جہاں سے لوگ پانی پی رہے وہیں سے مجھے بھی پانی پلا دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کانا یجلس علی الارض, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے تھے, کوئی کرسی, کوئی تخت, کوئی اسپیشل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحابہ کرام سے الگ اپنے لیے اسپیشل کسی طرح کا کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا ہوا تھا. وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ, اور اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ کر کے کھاتے تھے. وَيَعْتَكِلُ الشَّاةَ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری خود باندھ لیتے تھے. وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ,
اور اگر کوئی غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی روٹی کی دعوت لے لے. پرانے زمانے میں جو کی روٹی جو ہے وہ کمتر مانی جاتی تھی بنسبت گیہوں کی روٹی کے. گیہوں کی روٹی ایک طرح کی لگژری تھی, وہ بڑے لوگ کھاتے تھے, اور جو کی روٹی عام لوگ کھاتے تھے. تو کوئی غلام اگر جو کی روٹی کی بھی دعوت لے لیتا تھا تو رسول اللہ اس کی دعوت قبول کرتے تھے. یہ اللہ اس کا اچھا, اس کے لیے اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی حکم بھی تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بار بار اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ آپ کیا غریب فقیر کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹائیں. جب آپ کیونکہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں آتے, تو آپ ذرا ان سے دور رہیں. آپ کیونکہ بہت کمزور اور غریب لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم کو کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے, تو آپ ان کو ہٹا دیں اپنے پاس سے, پھر ہم آپ کے پاس آ کر کے بیٹھیں گے, آپ کی باتیں سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے باقاعدہ حکم دیا تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, کہ اللہ کے نبی آپ صبر کے ساتھ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ روک کر کے رکھیں جو غریب ہیں, صبح شام اللہ کی عبادت کرنے والے, ان کے ساتھ آپ رہیں اور انہی کے ساتھ صبر سے رہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی, یعنی ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک عورت آئی جس کے دماغ میں کچھ خلل تھا, اور کہا آپ چلیں مجھے آپ کے ساتھ ایک کام ہے. ایک تو کوئی عام سی عورت تھی اور اس کے دماغ میں کوئی خلل بھی تھا, تو اللہ کے نبی فرمایا یا ام فلان, اے ام فلاں تم چلو مجھ کو لے کر کے. کہا تمہارا کیا کام ہے, میں چلوں گا تمہارے ساتھ. مطلب سمجھتے ہیں نا, بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا تھوڑا مینٹلی جو ہیں وہ اسٹیبل نہیں تھی, ہم ایسے لوگوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہوتا ہے, رسول اللہ نے کہا یہ ام فلاں تم بتاؤ تمہارا کیا کام ہے, میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. اور وہ لے کے گئی اللہ کے رسول کو, جو اس کے کام وام تھے رسول اللہ سے کروائے اور پھر واپس آ گئے. اتنا اللہ کے نبی لوگ گھلے ہوئے. اچھا, اس میں ہمارے اہل علم کے لیے, دعات کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. ہمارے یہاں ایک داعی کے لیے بہت بری بات ہے کہ وہ اپنے مدعوین میں ان کی مالی اور دنیاوی حیثیت کی وجہ سے تفریق کرے. یہ فتنہ آج کے دور میں بہت بڑا ہے کہ اہل علم کوئی سیٹھ صاحب دعوت لیں گے تو ان کے ساتھ جائیں گے, ان کے گھر پہ کھانا. کوئی غریب دعوت لے لیا تو اس کی دعوت قبول نہیں کر رہے. ہاں, جو سیٹھ صاحب فون کر رہے ہیں گھر پہ پہنچ جا رہے ہیں ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے, ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. غریب آدمی اس کے میسج کا بھی جواب نہیں دے رہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیں گے, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں. آپ اللہ کے نبی اپنے امت کے لوگوں میں ان کی مالی حیثیت کے حساب سے اللہ کے نبی نے کبھی تفریق نہیں کی کہ فلاں آدمی امیر ہے, پیسے والا ہے تو میں ذرا سے زیادہ اٹینشن اس کو دوں, اور فلاں آدمی غریب ہے تو میں اس سے اعراض برتوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مالی اعتبار سے کبھی اپنی امت کے لوگوں میں تفریق نہیں کی. اور اہل علم کے لیے اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ آپ کے جو مدعوین ہیں اللہ کے رسول کے امتی, وہ سب آپ پر برابر کا حق رکھتے ہیں. کسی آدمی کو اس کی مال کی وجہ سے ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا اور ایک آدمی کو صرف اس کی غربت کی وجہ سے نظر انداز کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. کوئی حدیث میں بلکہ آتا ہے کہ مدینہ کی کوئی لونڈی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام کروانا چاہتی, ہاتھ پکڑ کے لے جاتی, کام کروا لیتی, اللہ کے رسول چلے جاتے. ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ لٹرلی ہاتھ پکڑتی تھی, ہاتھ پکڑنے کا مطلب لے کے چلی جاتی تھی اللہ کے رسول کو. اور کوئی لونڈی بھی اگر آ کر کے اللہ کے رسول کو کوئی کام کے لیے بلاتی, اللہ کے رسول اس کے بھی ساتھ جاتے اور اس کا بھی کام مکمل کر کے دیتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم تواضع تھا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیہ میں دی گئی. فجسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتیہ یاکل, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کے بل بیٹھ گئے اور کھانے لگے. پیر کے بل بیٹھنے کا مطلب جیسے اکڑو ہم بیٹھتے ہیں نا, دونوں پیر کھڑے کر کے. بعض شارحین نے یہ کہا کہ دونوں پیر کھڑے کر کے بیٹھ گئے, اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک معنی بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں, دونوں پیر کھڑے کر کے, یا اس طرح سے, یا تو ایسے پیر کر کے ایسے پیر کر کے بیٹھ گئے اور کھانے لگے. اب اللہ کے نبی تھے تو وہ جو عربی تھا اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا ما هذه الجلسہ, یہ کیا بیٹھنے کا طریقہ ہے؟ اس کو لگ رہا اللہ کے رسول ہیں تو کوئی جو ہے ہمارے گا چوڑا ہو کر کے بیٹھنا, تو ایسا کچھ اللہ کے نبی فخری انداز میں بیٹھیں گے. تو اللہ کے نبی فرمایا ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کریم, ایک متواضع بندہ بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جبار اور سرکش مغرور نہیں بنایا ہے. اللہ کے تعالیٰ نے مجھے
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے کا ادب تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ان رسول اللہ رکب علی حمار علی اکاف علیہ خطیفۃ فدکیۃ واردف اسامہ وراءہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بیٹھے، یعنی پرانے زمانے میں سواری کے لیے گدھے کا استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ کوئی بہت جیسے پرانے زمانے میں جیسے آج کے زمانے میں جو انسان کی سواری ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑے فخر اور شوف کا ذریعہ ہوتی ہے نا۔ آپ کے بنگلور میں تو بہت اسپورٹس کار چلتی ہیں ہاں کروڑوں کی، تو انسان عام طور پہ اس زمانے میں بھی سواری ایک فخر کا ذریعہ ہوا کرتی تھی، تو انسان بڑے بڑے مطلب اچھے سے اچھے اعلیٰ ترین نسل کے گھوڑے اور اعلیٰ ترین اونٹ جو ہے نا اس پر ہی بیٹھنا اپنے شان کے موافق سمجھتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی وہ نہیں تھا کہ کوئی اسپیشل جو ہے وہ ہو گئے سواری اس پر ہی بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے پر جو پالان تھا اس پر فدق کی ایک چادر تھی، اور پیچھے حضرت اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لو دعیت الی ذراع او قراء لاجبت، کہ اگر کوئی مجھے بکری کا بازو یا پاؤں بنا لے اور اس کی دعوت دے تو بھی میں جاؤں گا۔ ہمارے عام طور پہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے لوگوں کا نا کہ یہ ٹائپ کا ہی دعوت میں جانا ہے، اس سے کم تر اس میں نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بکری کا بازو پیر بھی بنائے گا نا اور مجھے دعوت دے گا میں جاؤں گا، اور اگر کوئی مجھے بکری کا بازو یا پیر ہدیے میں دے گا تو میں قبول کر لوں گا۔ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ہدیہ چھوٹا یا بڑا نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی چند مثالیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمبل اور کتنے متواضع تھے۔ رکنا ہے شیخ؟ ہاں مغرب بعد پھر رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ ہاں 5 منٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت متواضع تھے، لیکن ہمبلنس کے ساتھ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقار ہی نہیں تھا۔ مطلب انکسار میں ایک ہوتا ہے انکسار، اور ایک ہوتا ہے انسان اپنی بے حیثیتی، مطلب معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی اس کا وقار نہ ہو، کوئی اس کو کاؤنٹ ہی نہ کرتا ہو، کوئی گنتی میں ہی نہ لاتا ہو لوگوں کے اندر۔ یہ بہت کمال والی چیز ہوتی ہے کہ آپ ہمبل بھی رہیں، لیکن آپ کا ہمبلنس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت بھی باقی نہ رہے۔ اپنے وقار کو سنبھال کر کے ہمبل رہنا یہ بہت ایک کمال کی بات ہوتی ہے نا۔ بعض مرتبہ کیسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بے تکلف ہو جاتے ہیں، انکساری بے تکلفی میں بدل جاتی ہے، پر جن کے ساتھ آپ بے تکلف ہوتے ہیں وہ بے تکلفی اور بے عزتی کا فرق نہیں کر پاتے، تو وہ آپ کی بے تکلفی کو آپ کی عزت کی کمی اس پر گمان کر لیتا، آپ کی بے عزتی کرنے لگتا، آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی لوگوں سے گھل مل کے رہتے تو تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ کی جو شخصیت کا ایک روپ تھا، ایک دبدبا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک کمال تھا، وہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود تھا۔ بہت پروقار قسم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی ارى منہ لہواته وانما کان یتبسم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھلکھلاتے ہوئے ہنستے نہیں دیکھا، یعنی بیچ مجلس میں بعض مرتبہ ہنسنا شریعت میں پابند نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہنسنے والا آدمی ہوتا ہے وہ اس کا وقار لوگوں کے درمیان میں نہیں رہتا، اس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لوگوں کے بیچ میں ہلکی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ بہت کھلکھلا، کبھی کبھی اللہ کے نبی ہنسے بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کھلکھلا کر کے لوگوں کے درمیان زیادہ نہیں ہنستے تھے۔ اس طرح سے نہیں ہنستے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حلق کا آخری حصہ ہے وہ دکھائی دینے لگے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے اہل علم بھی مجلس میں اگر کوئی ہنسی والی بات، ابھی میں شیخ عثیمی کا ایک درس سن رہا تھا، ایک شیخ صالح سہیمی تھے، شیخ عثیمی یاد نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے ایک لطیفے والی بات سنائی تو ان کو ہنسی آئی، تو وہ جو شماغ پہنے رہتے ہیں علماء، تو انہوں نے چہرہ ڈھانپ لیا ایسے۔ وہ ایک وقار والی بات ہوتی ہے کہ جو جن شخصیتیں باوقار ہوتی ہیں وہ مجلس میں بہت کھلکھلا کر کے نہیں ہنستی۔ ہنستے تھے کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے، مسکرا دیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی ایسو کبھی میں نے اللہ کے نبی کو ہنستے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی کے حلق تک کے دکھائی دینے لگے۔ وَإِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان طویل الصمت قلیل الضحک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خاموش رہنے والے اور کم ہنسنے والے تھے۔ ہوتا کیا ہے، آدمی جب بہت زیادہ بولتا ہے تو جو ایک مجلس ہوتی ہے، جو سوسائٹی ہوتی ہے،
بہت زیادہ بولنے والے وہ پسند نہیں کیے جاتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور رہنے والے لوگ السرسارون، بک بک کرنے والے لوگ ہیں۔ آدمی جو بہت زیادہ بولتا ہے اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہتے تھے، قلیل الضحک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ہنستے تھے۔ اسی طرح حضرت سماک بن حرب سے فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ سے پوچھا اکنت تجالس رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے؟ انہوں نے کہا بہت زیادہ۔ تو انہوں نے فرمایا کان لا یقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر نماز پڑھ لیتے تھے تو جب تک کہ سورج نہ نکل جائے اللہ کے نبی اپنے مصلی پر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، اور جب سورج نکل جاتا تھا تو کھڑے ہوتے تھے۔ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، تو بیٹھ کے کیا کرتے تھے اللہ کے نبی مصلی پر اور صحابہ بیٹھے ہوتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے، زیادہ تر جو جاہلیت کے معاملات ان کے تھے، ہم نے جاہلیت میں کیا 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 اس کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ، تو صحابہ کرام ہنستے تھے پر اللہ کے رسول ان کے ساتھ ہنستے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک وقار تھا۔ اور بھی کچھ باتیں اللہ کے نبی کی شخصیت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی جو ہمارا دوسرا سیشن شروع ہوگا اس میں وہ کچھ باتیں اللہ کے نبی کی سیرت پر رکھی جائیں گی۔ فی الحال اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔